ہیں کہ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کی ریہرسل کے لیے، اس کی تیاری کے لیے شعبان میں ہی روزے رکھنے شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہم دنیا کے کاموں کی تو ریہرسل بڑی اہتمام سے کرتے، کسی کا انٹرویو ہونا ہو تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ انٹرویو کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے، اس کے متعلقہ لوگوں سے پوچھتا ہے، اس کی ریہرسل کرتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ کسی نے دوڑ میں حصہ لینا ہو اور اسے پتا ہو کہ اس نے مقابلے میں حصہ لینا ہے، وہ دوڑنے کی پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ کسی نے کوئی کام، کسی جاب پہ جانا ہو، اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے کاموں کی ہم دنیا کے اس کو ضرورت سمجھ کے تیاری کرتے ہیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی سے بتایا کہ مسلمان کی دوڑ تو آخرت ہے، مسلمان کی دوڑ تو قیامت ہے، مسلمان کی دوڑ تو قبر کی زندگی ہے۔ تو اتنی مشقت اور اتنی مجاہدے اور اتنی محنت کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود شعبان میں روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور امت کے لیے شفیق کتنے ہیں، امت کے لیے مہربان کتنے ہیں کہ امت سے کہا کہ تمہارے وجود کمزور ہیں، اعضاء کمزور ہیں، اس لیے تم 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھا کر، تاکہ تمہارے جسم کی صلاحیت، توانائی، صحت باقی رہے اور آنے والے رمضان کے اندر تم صحیح طریقے سے روزے رکھ سکو۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے، اپنا نمونہ کیا دکھایا اور امت کو کیا ریلیف دی۔ اللہ نے دوسرے پارے کے 7ویں رکوع میں جہاں یہ رمضان کا تذکرہ کیا ہے، یہ بڑی محبت والا تذکرہ ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات احکم الحاکمین ہے، بائی آرڈر بھی حکم دے سکتی ہے، اللہ کے آرڈر کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، نہ چیلنج کر سکتا ہے نہ اس پہ سوال کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت میں ہمیں روزوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ اتنا زبردست اللہ کا خطاب ہے، اس کے اندر اتنی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کر، تو فرمایا کہ تم قرآن پاک میں جتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے نبی کے واسطے کو بھی درمیان سے ہٹا کر براہ راست ہم سے خطاب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، بہت سے احکامات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو دیے گئے، لیکن 88 جگہ پر، 88 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم سے کلام کیا، براہ راست ہم کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کی بڑی شدید محبت ہوتی ہے، ان کے رواں رواں کے اندر، ان کے بال بال میں، ان کے انگ انگ میں، ان کے جوڑ جوڑ میں اللہ کی محبت رچی بسی ہوتی ہے۔ انہیں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے عاشقو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، اے مجھے اس کائنات کا خالق اور مالک، اپنی ساری زندگی کے نظام کا مجھے مالک سمجھنے والو، اے وہ لوگوں جو تم سمجھتے ہو کہ عزتوں کا مالک اللہ ہے، جن کا میرے بارے میں ذہن یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، یوں اللہ نے محبت سے مخاطب کیا، اے ایمان والو۔ اور ایمان والے کون؟ جو اللہ کی محبت کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جو ہر کام سے پہلے اللہ کی محبت کو دیکھتے ہیں، اور اللہ نے اس کے لیے لفظ کا استعمال کیا اشد حبا للہ، محبت کی شدت کو عشق کہتے ہیں، محبت کی انتہا کو عشق کہتے ہیں، محبت کی شدت کو عشق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یوں کہا اے میرے عاشقو، اے مجھ سے محبت کرنے والو۔ کیسا سمجھانے کا، کیسا کام کروانے کا انداز ہے، ایک سمجھ دی، ایک سوچ